الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں اور انعامات سے نوازا ہے جن کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہوا۔ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ عشرہ اول رحمت ہے، اس میں فوائد دنیاوی زیادہ ہیں، زندگی کے تمام مراحل میں کارآمد ہے، اور عشرہ مغفرت زندگی کے دوسرے مرحلے قبر اور آخرت میں زیادہ کارآمد رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو عشرہ مغفرت میں سب سے بنیادی چیز، بنیادی کام دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ عشرہ مغفرت میں دوسری اہم چیز طلب مغفرت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، جو آدمی 5 یا 7 مرتبہ اس کلمہ کا اہتمام کرے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو عشرہ مغفرت میں دوسرا اہم کام طلب مغفرت، استغفار اور اس دعا کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے اور عشرہ مغفرت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔